پاک کی وہ آیت پڑھ رہا تھا سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، اس سے پہلی آیت وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ او مسلمانوں یاد رکھنا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، خاندان مسلمان، لیکن یہ دنیا کے اندر آیا اس کو اسلام پہ صبر نہیں آتا، یہ اسلام کے قانون کو نہیں مانتا۔ میرا رب کہتا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ او میرے بندو یاد رکھنا، اگر تم نے اسلام کے بغیر کوئی طریقہ اختیار کیا فَهُوَ مِنَ الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے بندو یاد رکھنا، جب قیامت کا دن ہوگا دھوکے میں پڑ جاؤ گے۔ آگے سنو مسلمانوں، کان کھول کے سننا، میرا رب کہتا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم۔ باپ مسلمان، اماں مسلمان، خاندان مسلمان، پیدا ہوا، دائیں کان میں آذان، بائیں کان میں اقامت، جب ہنار ہوا، جوان ہوا، اس کو اسلام کی تعلیم دی گئی، لیکن فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم۔ ایمان لے آیا، اس کے باوجود نافرمانی کرتا ہے، اس کے باوجود گناہ کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ کے قانون کو پامال کرتا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق۔ اور دنیا والوں پیغمبر کو حق مانتا ہے، اللہ پر ایمان لے آیا، وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ او دنیا والوں یاد رکھنا، رب کو رب مانا، امام الانبیاء کو ختم الرسل مانا، پیغمبر مانا، اس کے باوجود دین پہ نہیں چلا۔ میرے رب کا اعلان سنو، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی پیغمبر کی بات نہیں، کسی صحابی کی بات نہیں، کسی ولی کی بات نہیں، میرے رب کا فتویٰ سنو۔ فرمایا اولئک جزاؤہم اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا جن لوگوں نے رب کو رب مانا، امام الانبیاء کو پیغمبر مانا، پھر رب کے قانون کو نہیں مانا، پیغمبر کی شریعت کی اطاعت نہیں کی، فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ۔ ان لوگوں کا بدلہ کیا؟ ان پہ اللہ کی لعنت ہو، ان پہ فرشتوں کی لعنت ہو، ان پہ پوری کائنات کی لعنت ہو۔ کیوں مسلمانوں؟ فرمایا کون لوگ یہ؟ فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا۔ قرآن پاک ہے، یہ دلیل نہیں ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، ایماندار تھا یہ، اسلام قبول کیا، مسلمان گھر کے اندر پیدا ہوا، اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتا ہے، رمضان کے اندر نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا۔
ایمان لایا ہے یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود رب کی نافرمانی کی، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر یہ بڑھتا ہی گیا، پھر یہ گناہوں میں بڑھتا ہی گیا۔ فرمایا لن تقبل توبتہم، یاد رکھنا مسلمانوں، یہ کسی غیر مسلم کے بارے میں نہیں، یہ سکھ عیسائی کے بارے میں نہیں، یہ یہود و نصارہ کے بارے میں نہیں، یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ فرمایا لن تقبل توبتہم۔ امام الانبیاء تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گنہگار توبہ کرے گا اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن مسلمان یہ گناہ چھوڑ جائے اور توبہ کر لے اللہ قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم، او ایمان والو یاد رکھو نافرمانی کی ایمان لانے کے بعد، شراب پیا ایمان لانے کے بعد، رشوت لی ایمان لانے کے بعد، ایک قلم چلانے کے 50,000 روپے رشوت لیتا ہے، اور مسلمان 300 دہاڑی کمانے والے سے لاکھ روپے کمانے والا ملازم، لاکھ روپے تنخواہ لینے والا ملازم جب رشوت لے گا، میرا رب کہتا ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، فرمایا پھر کفر کے اندر بڑھتا گیا۔ لن تقبل توبتہم، یہ کتنی توبہ کر لے، فرمایا رب میں قبول نہیں کروں گا۔ اولئک هم الضالون، رب کہتا ہے یہ ظالم ہے۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار لن يقبل منهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ او دنیا والو یاد رکھنا جس انسان کو اللہ نے ایمان دیا، اسلام دیا، اس کے باوجود اس نے اللہ کے قانون کو توڑ دیا، اللہ کی نافرمانی کی حالت میں مر گیا، میرا رب کہتا لن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ او دنیا والو اگر زمین و آسمان کو یہ سونا بنا کر کل قیامت میں اللہ کے سامنے پیش کرے گا، فرمایا یہ فدیہ پیش کرے گا، لن يقبل، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اولئک هم الظالمون، فرمایا یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہم نے اسلام قبول کیا، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ اب یہ دورنگی نہیں چلے گی، اب یہ ناٹک نہیں چلے گی۔ ماڈرن دور ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، نئی نشے کی حالت ہے، بہت سارے بچوں کی لائن لگی ہے، کیسے نظام چلاؤں گا؟ میرا رب کہتا نہیں، میرے قانون کو ماننا ہی پڑے گا۔ اس لیے مسلمانوں شکر کرو، اللہ کا شکر کرو، اللہ نے ایمان جیسی دولت ہمیں دی، اللہ نے قرآن جیسی کتاب ہمیں دی، امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر عنایت کیے۔ اللہ کا شکر کرو۔ یہ دنیا چند دنوں کی دنیا ہے، یہ دنیا چند ایام کی دنیا ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ جاؤ ان پراپرٹیوں کو چیک کرو، جاؤ پٹواری خانوں کو چیک کرو، جو زمینیں آج آپ کے ناموں پہ ہیں، جو پراپرٹیاں آپ کے ناموں پہ ہیں، دیکھو کتنے کے ناموں سے ہو کر آئی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں یہ دنیا یہاں تو چپراسی کی حیثیت سے رہنا ہے، نہ جانے کب یہ دنیا جواب دے دے، نہ جانے کب یہ ہارٹ کی دھڑکنیں بیٹھ جائے، نہ جانے کب یہ سانس رک جائے۔ یہ بندہ دوڑتا دوڑتا موت سے ٹکرا جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ میرا رب کہے گا کیا لے کر آئے؟
تو امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع العقلۃ الی قصتها. امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میری امت یاد رکھنا تم پہ ایک زمانہ آئے گا، تم پہ ایک وقت آئے گا ان تدع علیکم کما تدع العقلۃ الی قصتها. فرمایا تمہیں ایسے نوچ لیا جائے گا، تمہیں ایسے کھا لیا جائے گا جس طریقے سے دسترخوان پہ بیٹھ کر چار بندے ایک پلیٹ پہ بیٹھ کر اپنا اپنا کھانا کھاتے، کچھ منٹ کے بعد کچھ باقی نہیں ہوتا ہے. فرمایا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے تمہیں کھا لیا جائے گا. کیسے کھائیں گے؟ گوشت نوچیں گے؟ نہیں. فرمایا تمہارے ایمان کو کھینچیں گے، ایمان تمہارے دل سے ایمان کو ایسے نکالیں گے جس طریقے سے تم پلیٹ سے کھانا جمع کر لیتے ہو، کچھ منٹ کے بعد پلیٹ خالی ہوتی ہے. فرمایا اس طریقے سے ایمان کو کھینچا جائے گا. ان تدع کما تدع العقلۃ الی قصعتها. تمہیں کھا لیا جائے گا. کیسے کھایا جائے گا؟ فرمایا دنیا نے ایک وہ زمانہ ایجاد کیا اور مسلمان تیرا ایمان کیسے کمزور ہو. فرمایا تیرے گھر کے اندر لا کر ٹی وی رکھی، فرمایا سب گھر والے بیٹھ کر بے غیرت اس کے سامنے بیٹھ کر ننگے فاحشات دیکھتے تھے. تمام کا تمام ایمان کمزور ہو گیا، کبھی نہیں سے کام نہیں چلے گا. آگے چلو گا ہر ایک کی جیب کے اندر ایک شیطان کو بھر دو، یہ جب چاہے یہ اپنے ایمان کا سودا اس پہ کرے. مسلمان آج آپ کسی کے گھر کے اندر جائیں، 10 مہمان جاتے، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، ہر ایک نے سامنے لے کر یوں یوں کر رہا ہے. کیا وجہ؟ یہ اس کے اندر فحشات، دنیا کی کوئی برائی اس کے سامنے ہے، دنیا کا کوئی فاحش گناہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا. فرمایا اس سے آگے بڑھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سود کھائے گا گویا کہ اس نے اپنی ماں سگی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ گناہ کیا بیت اللہ کے. اتنا بڑا گناہ. لیکن مسلمان آج فکسڈ کے اندر پیسے رکھتے ہیں. کیوں؟ 4 سال کے بعد اس کے ڈبل ملیں گے، 10 سال کے بعد ڈبل ملیں گے. ہاں بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں 40 لاکھ 50 لاکھ روپے ہیں بینک اکاؤنٹ میں رکھ دیے، مہینے کے بعد جا کے 10,000 سود نکال لیتا ہے، اصل منی وہیں پڑی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، گویا کہ سگی ماں کے ساتھ بدکاری کی عام جگہ میں بیت اللہ کی. ہم اس کو آسان سمجھتے ہیں. ان تدع العقلۃ ان تدع کما تدع العقلۃ الی قصعتها. فرمایا اس طریقے سے دلوں کو ایمان سے صاف کیا جائے گا جس طریقے سے 4 بندے پلیٹ پہ بیٹھ کر اس پلیٹ کو صاف کر لیتے ہیں. ہر طریقے سے فتنے آئیں گی، فتنوں کی یلغار ہوگی، بے حیائی کی یلغار ہوگی. ایسے وقت کے اندر الصابر علی دینہ کالقابض علی الجمر. فرمایا ایسے وقت کے اندر دین پہ ڈٹے رہنا اتنا مضبوط بندہ وہ ہے، اتنا مشکل ہوگا جیسے کہ آگ کے انگارے کو ہاتھ پہ اٹھانا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پھر سوال کیا وَمِن قِلَّةِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رسول اللہ. او اللہ کے پاک پیغمبر ہم کم ہوں گے اس لیے ہمیں اچت لیا جائے گا.
ہماری تعداد کم ہوگی اس لیے ہمیں کھا دیا جائے گا، اس لیے ہم پہ فتنوں کی یلغار آئے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بل انتم کثیر ولکن اللہ ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، اکثریت بہت زیادہ ہوگے، دنیا کے اندر 57 ملک مسلمان ہوں گے دنیا والوں، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ فرمایا جس طریقے سے پانی پہ ببولا چڑھتا ہے، پانی پہ جھاگ جمع ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، فرمایا یہی تمہاری حیثیت ہوگی۔ او اللہ کے پاک پیغمبر یہ ایسی وجہ کیوں ہوگی؟ فرمایا وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ۔ او مسلمانوں، اور قیامت تک کے مسلمانوں یاد رکھنا، فرمایا غیر کے دل سے تیرا رعب ختم ہو جائے گا، دوسرے کے دل سے تیری محبت ختم ہو جائے گی۔ او مسلمان، تیرا اسلام اس کے سامنے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر یہ وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او اللہ کے پاک پیغمبر یہ وہن کیا ہوگا، یہ کیا مصیبت ہوگی؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت۔ او دنیا والو، تم دنیا سے محبت کرو گے، تم دنیا کو گلے سے لگاؤ گے، وکراہیت الموت، تم موت سے ڈرو گے، تم موت سے بھاگو گے، نتیجہ یہ نکلے گا غیر تم پہ مسلط کیے جائیں گے، تمہارے دل ایمان سے خالی ہو جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، حب دنیا و کراہیت الموت۔ ایک دکاندار کہتا ہے میں کہا نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میں اس کو ٹارگیٹ نہیں بنا رہا ہوں، میرے مجمع میں ہو، ٹارگیٹ نہیں بنا رہا ہوں، ہم سب ایک ٹرین کے سواری ہیں سب۔ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہا کسٹمر تھا۔ مسلمان تو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر، کسٹمر کو پتا چلے یہ مسلمان ہے، اس کو رب نے بلایا۔ تیرا کسٹمر کیا کرے گا؟ ہاں، اسی وادی پہلگام کے اندر ایک دکاندار تھا، نہ جانے آج بھی دکان اس کی آج بھی ہے، وہ ہے یا آج یا نہیں ہے یا نہیں ہے، اور اذان ہوئی، ان کی دکان پہ کسٹمر آیا، کہا حضرت مجھے آج سے مال خریدنا ہے۔ یہ دکاندار کہتا ہے مجھے میرا اللہ بلا رہا ہے، اذان ہو کہ میں آپ کو مال نہیں دے سکتا، کسی اور دوسرے دکان پہ جائے۔ یہ وہاں سے نکلا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ گیا، کسٹمر دکان پہ انتظار کرتا ہے، اور کسٹمر اس کو کہتا ہے میں سمجھ گیا تو اپنے رب کا بے وفا نہیں ہے، تو مجھے بھی دھوکہ نہیں دے۔ شکر الحمدللہ۔ ہاں مسلمانوں، یہ اس کا انتظار کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے 2-3 ہزار کا مال خریدنا تھا، غالباً 1,30,000 کا مال اٹھا۔ ہاں مسلمان، حب دنیا و کراہیت الموت۔ کیوں مسلمان کیوں کسٹمر کو چھوڑ کے اپنے اللہ کے حکم کو چھوڑتا ہے؟ مسلمان کیوں اذان سن کے اپنا دکان بند نہیں کرتا، اپنا ہوٹل بند نہیں کرتا؟ مسلمانوں، اس مجمع کے اندر سب مسلمان ہیں، ہم ایک آئیڈیل ہے دنیا کے سامنے، دنیا آئے دیکھے وہ اسلام کیا ہوتا ہے، وہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کیوں پروف نہیں کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کیوں ثابت نہیں کرتے ہیں؟ ہم اسلام کو ظاہر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم کیوں اسلام کے سامنے پردہ بن چکے ہیں؟ اس لیے مسلمانوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے دین کو تبلیغ سے نہیں پھیلایا، انہوں نے کردار سے پھیلایا ہے، انہوں نے کریکٹر سے پھیلایا ہے۔ چین کے اندر 8 صحابی تجارت کرنے کے لیے گئی، کسی مسجد کے اندر تبلیغ نہیں کی، لوگوں کو بلایا نہیں، تجارت کی، تجارت، اور چین کے جتنے مسلمان ہیں 8 صحابہ کی تجارت دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ میری اور آپ کی تجارت سے کتنوں نے کلمہ پڑھا؟ میرے اور آپ کے اخلاق سے کتنوں نے کلمہ پڑھا؟ میرے اور آپ کی دکانداری سے کون متاثر ہوا؟
مسلمانوں یہ دنیا چند ٹکے کی ہے، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین کے نکلنے کا باعث اور ذریعہ ہوگا، جو تمہارے مغلوب ہونے کا ذریعہ ہوگا، وہ دو ہی چیزیں ہیں، حب الدنیا۔ یہ بندہ کہتا ہے مجھے 1000 روپے مل جائے مجھے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، مجھے 10,000 رشوت مل جائے میرا دین بچے یا نہ بچے۔ حب الدنیا وکراہیت الموت، مرنا تو یاد ہی نہیں ہے، موت بھی آئے گی، میں بھی کبھی تختے پہ سوؤں گا، مجھے بھی کبھی اٹھایا جائے گا، میرے لیے بھی کبھی تیار ہوگا، قبر تیار ہوگی، یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ حب دنیا و کراہیت الموت۔ اگر مسلمانوں اگر پستی کی کوئی وجہ ہے، اگر تنزلی کی کوئی وجہ ہے، وہ دنیا کی محبت اور موت سے غفلت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی ان آیات پہ احادیث مبارکہ پہ عمل کی توفیق